تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے خدا جو ہے نا مجبور ہے. کیوں؟ بولے بغیر واسطہ بندوں تک احکام پہنچا نہیں سکتا. اگر تم لوگ کہتے ہو خدا مرنے کے بعد سوال کرے گا تو نے کیا 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 بتا، تو ملحد کہتا ہے، وہ بے دین، وہ مذہب بیزار شخص کہتا ہے کہ میں بھی پوچھوں گا اللہ تعالیٰ سے تو نے کیا کیا کیا. کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ میری خطا ہے، اور اگر کچھ اس سے اچھا کام ہو جائے تو بولتا ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے. ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات 4 قسطیں اس سے پہلے پیش کی گئی. ابھی اپنے سامنے 5ویں قسط ہے، اور بڑے اہم اعتراضات ہوتے ہیں ملحدین کے. ان اعتراضات کے جوابات لاجیکل اور فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں دیے گئے. ابھی 5ویں قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آئیے ایک بار نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ملحدین کے 14ویں اعتراض کا جواب دیا گیا تھا. وہ یہ تھا کہ انسان کی پیدائش ایک بیہودہ کام سے ہوتی ہے، تو کیا زوجین یعنی میاں بیوی کی ملاقات یہ ایک بیہودہ کام ہے؟ میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ اس کو بے شرم اور بے حیا والا کام کہا جائے؟ تو اس کا جواب دیا گیا اگر یہ کام بیہودہ ہوتا تو بیہودہ کام سے ہمیشہ نتیجہ بیہودہ نکلتا ہے تو اولاد بھی بیہودہ ہوتی. لیکن اس کے باوجود انسان جانتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے اشرف و اعلیٰ بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مخلوق جوڑا کھاتی ہے لیکن نکاح کا معاملہ نہیں ہوتا. ہر مخلوق آپس میں ملاقات کرتی ہے لیکن نکاح کا معاملہ نہیں ہوتا. انسان اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے کہ یہ حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، نکاح کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. اس لیے یہ کام بیہودہ نہیں، اور اس سے پیدا ہونے والی نسل وہ جو ہے بیہودہ نہیں بلکہ اشرف اور اعلیٰ مخلوق کہلاتی ہے. پھر مزید یہ کہ انہی سے پلٹ کر پوچھ لیا جائے، محترم یہ بتائیے بیہودہ کام پہ مبارکباد دی جاتی ہے، بیہودہ کام پہ وش کیا جاتا ہے؟ بیہودہ کام پہ وش کرنا یہ تو بیہودگی ہے، کیونکہ ہر بیہودہ کام پہ مبارکباد دینا یہ بھی بیہودہ کام. اگر میاں بیوی کی ملاقات کا معاملہ ایسا ہو تب ایسی صورت میں بچے کی ولادت پہ وش کرنا، شادی پہ وش کرنا، مبارکباد پیش کرنا یہ بلا شبہ یہ بھی بیہودہ کہلائے. اور اصل تحقیقی جواب یہ کہ کام ایک ہوتا ہے لیکن قانون کو فالو کرو تو وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، قانون کو فالو نہ کرو تو وہ کام برا ہوتا ہے. جیسے بلیک منی اور وائٹ منی کی مثال دی گئی تھی یہاں پر. اب ہمارے سامنے 15واں اعتراض ہے، اور 15واں اعتراض سمجھ لو تقدیر کے تعلق سے ہے. سمجھ لو سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ میری خطا ہے، اور اگر کچھ اس سے اچھا کام ہو جائے تو بولتا ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے. تو مسلمان یہ کیوں بولتا ہے؟ غلطی ہو جائے تو بولتا ہے میری وجہ سے، اور اچھائی ہو جائے تو بولے میرے اللہ کا کرم ہے. مثال کے طور پر آدمی زینے سے اتر رہا تھا تو دھکا لگا یا پاؤں پھسلا، گرنے لگا اور چوٹ نہیں لگی تو کہا اللہ نے بچا لیا. تو ملحد یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا تو پہلی بار کس نے گرایا؟ گرانے والا کون تھا؟
یہ ملحد کا اعتراض ہے، مطلب اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف انسان کرتا ہے اور برائی کی نسبت اپنے آپ کی طرف کرتا ہے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ یا ایسے ہی اعتراض چبھتے ہوئے کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھنا پیارے، ہمیشہ جو ایمان اللہ پہ رکھتا ہے اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی جواب ضرور عطا فرما دیتا ہے، کوئی نہ کوئی جواب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے میں اس کا جواب دوں اللہ کی توفیق سے، اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو مثال کے روشنی میں سمجھ۔ ایک استاذ ہے جو پہلوانی سکھاتا ہے، وہ استاذ اس نے ہر داؤں اپنے شاگرد کو سکھا دیا، ہر داؤں ہر پیترا اس نے سکھا دیا کہ کس انداز میں تم کو لڑنا ہے، یہ معاملہ ہے تو کیسے اٹھنا ہے، یہ معاملہ ہے تو کیسے پچھاڑنا ہے، یہ معاملہ ہے تو کیا کرنا ہے، پورا سکھا دیا۔ مکمل سکھانے کے بعد اکھاڑا لگا، دنگل سجا اور استاذ نے اپنے شاگرد کو اتار دیا۔ سب کچھ سکھانے کے باوجود وہ داؤں کا استعمال نہ کر سکا اور شکست کھا گیا۔ تو کیا بولتا ہے؟ یار میری غلطی ہے، میرے استاذ نے مجھے سکھایا تھا، لیکن وہیں پر اگر وہ جیت جاتا تو کیا بولتا کہ بھائی میں تو کچھ نہیں تھا، میرے استاذ نے مجھ پتھر کو سونا بنا دیا ہے۔ بولو، میرے استاذ نے مجھ پتھر کو سونا بنا دیا۔ تو اب یہاں پر غور کرو، وہ شاگرد اگر ہارے تو ہار کو اپنی طرف منسوب کرے کہ میری وجہ سے ہار ہوئی، اور جیت کو اپنے استاذ کی طرف منسوب کرے کہ میرے استاذ کا کمال ہے، اس نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ وہ شاگرد اچھا کہلائے گا کہ برا کہلائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ خامی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اور اچھائی کی طرف، اچھائی کی بات استاذ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا یار ایک مثال اور لے لو، مثال سے کافی کچھ واضح ہو جائے گا۔ ایک مثال اور لے لو، ایک آدمی ہے، اس نے اپنے شاگرد کو مناظرے کے داؤں پیچ سکھائے، یہ منع ہے، یہ نقص ہے، یہ سند منع ہے، یہ مناظرہ ہے، یہ مجادلہ ہے، یہ مقابلہ ہے، سب سکھا دیا، اور سکھانے کے بعد میدان مناظرہ میں اتار دیا۔ حالانکہ کچھ لوگ بولتے تھے مناظرہ سے کچھ نہیں ہوتا، اب مناظرے کی تعریف کر رہے لوگ۔ تو میدان میں اتار دیا استاذ نے اپنے شاگرد کو، جیسے اتارا اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ شاگرد جیتے گا یا ہارے گا۔ اگر ہارا تو اس نے کہا یار میرے استاذ نے تو ہر داؤں پیچ اتار چڑھاؤ، مناظرہ، مجادلہ، مقابلہ، نقض، منع، سند منع سب کچھ سکھا دیا تھا، لیکن میں استعمال نہیں کر سکا، اس لیے میری خامی ہے۔ ہارا تب اس نے اپنی طرف خامی کو منسوخ کر لیا، اور جب جیتا تو بولا میرے اندر کیا تھا، میں تو ایک انسان محض تھا، میرے استاذ نے مجھے بنایا، سوارا، اور جو ہے میدان مناظرہ میں اتارا، تو سارا کمال، ساری خوبی تو میرے استاد نے میرے اندر ڈالی ہے یار، تو سارا کمال تو اس کا ہے۔ تو ہم نے کہا بتاؤ یہ شاگرد جو ہے یہ اچھا کہلائے گا کہ برا کہلائے گا؟ زور سے بولو نا یار۔ ایک راستے میں ٹھیلا پہ لگا ہوا شخص کا کپڑا لگایا تھا، ہم نے لیا اور لینے کے بعد اس کپڑے کو اچھے ٹیلر کے پاس دے دیا، اچھے ٹیلر کے پاس دیا، ٹیلر نے اس کو ایسا شاندار بنایا، سوارا، پہن کے بیٹھ گیا، بولے کیا کرتا آیا، کیا جوبہ اترا ہے، کیا شاندار رکھا۔ ارے کہا اس میں اپنا کیا کمال ہے، اپن نے تو روڈ سے کپڑا خریدا تھا، لیکن سارا کمال تو ٹیلر کا ہے، اس نے اس کپڑے کو نکھار دیا، بنا دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، خامی کو آدمی اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور خوبی کو دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو یہ اچھا کہلاتا ہے کہ برا کہلاتا ہے؟ بولو آپ لوگ۔ ہم نے کہا بس یہیں سے معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اچھائی کو بنانے والے کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا میرے اللہ نے ہر خوبی ہمارے اندر ڈال دی ہے، میں نے خوبی کا استعمال نہیں کیا، اس لیے میں گر رہا تھا، لیکن گرتے گرتے میرے اللہ نے بچا لیا، یہ اس کا کمال ہے یار، میرے اللہ نے بچایا، اس کا کمال ہے۔ تو اب بتاؤ میں اچھا شاگرد، اچھا اللہ کا بندہ کہلاؤں گا کہ برا کہلاؤں گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو الحمدللہ ہم اچھے بندے ہونے کا حق ادا کرتے ہیں کہ برائی کو اپنی طرف اور اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو بولو۔ یہ لوجیکل گفتگو، دیکھو سمجھدار کے لیے بہت مثالیں موجود ہیں یار۔ ایک مثال اور دے رہا ہوں
استاذ اپنے شاگرد کو حافظ بناتا ہے کہ تراویح سنائے گا شاندار، بچہ خوب بڑا استاذ نے اچھے سے بنایا، سنوارا، تراشا، خراشا، پرداخت کیا، پرورد کیا، سب کیا، اور جیسے ہی رمضان آیا تراویح میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد دو ہی صورتیں ہو گئی، یا تو تراویح میں جمع ڈالے گا پورا ماحول، اور یا تو لقمے پہ لقمے، ڈھار ڈھار ڈھار۔ تو اب اچھے شاگرد کی خوبی کیا ہے؟ وہ یہ بولے گا یار لقمے لگے تو میری غلطی ہے، میں ریویژن کر کے نہیں آیا تھا، میں یاد کر کے نہیں آیا تھا، میرے استاد نے مجھے سنوارا تھا تو غلطی میری ہے۔ اور اگر شاندار سنایا تو وہ یہ نہیں بولتا میرا کمال ہے، ارے میں تو کچھ نہیں تھا، سارا کمال تو میرے استاذ کا ہے، بولو نا یار، سارا کمال تو میرے استاذ کا ہے۔ تو میں نے کہا بس، جب ایک حافظ اچھا تب کہلاتا ہے کہ خامی کو اپنی طرف منسوب کرے، اچھائی کو اپنے استاذ کی طرف منسوب کرے۔ تو ہم نے کہا بلا شبہ میرے اللہ نے کمال ہمارے اندر ڈالا، ورنہ میں مٹی سے بنا، مٹی سے بنا، میرے اندر کیا کمال؟ سارا کمال تو میرے اللہ نے ڈال دیا ہے، بولو یار۔ تو جس نے کمال ڈالا ہے تو اچھائی اس کی طرف ہے، اگر ہم کمال کا استعمال نہ کریں تو غلطی ہماری ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، شاندار گاڑی نکلی ہے، سب اس میں انتظام وغیرہ ہے، گاڑی، آدمی اچھا ڈرائیور ہو تو اب ایک آدمی بیٹھا گاڑی چلانے کے لیے ہر فیچر کا استعمال کر رہا ہے، ہر فیچر کا استعمال کر رہا ہے، مست چلا رہا ہے گاڑی، یا تو سیف ڈرائیونگ کرے گا، پہنچا دے گا منزل تک، اور یا تو کہیں ٹھوک دے گا۔ تو یہ بتاؤ گاڑی بنانے والے کی خامی ہے کہ اچھائی ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں حضرات، گاڑی بنانے والے کی خوبی ہے، چلانے والے کی غلطی ہے۔ ہم نے کہا بس، تو بنانے والے کی تو خوبی ہے لیکن چلانے والے کی غلطی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اور چلانے والے کی غلطی مانی جاتی ہے۔ بنانے والا اللہ ہے، چلانے والا انسان ہے، بولو نا یار۔ تو انسان اپنی خامی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، سمجھدار، اور اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یہ اچھے انسان کی پہچان ہے۔ کیا مثالوں سے سمجھ میں آ گئی ہو بات؟ تو بول دو سبحان اللہ۔ اب یہ مثالیں کی لاجیکلی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، ہر اینگل سے پرفیکٹ ہے، ہر خوبی میں اللہ کامل ہے، اور جو کامل ہو اس کے اندر نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، ہر اینگل سے پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ لیکن انسان الا ماشاء اللہ ہر اینگل سے پرفیکٹ نہیں ہے۔ انسان کے اندر خامی ہو سکتی ہے۔ انسان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا اور بھول چوک سے بنا ہوا ہے، مرکب ہے۔ تو خطا انسان کی طرف ہے، کیونکہ یہ مکمل پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل کامل نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ نے انسان کو خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ میرا اللہ بہت کمال والا ہے، مکمل ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو جو پرفیکٹ ہے اس کی طرف خامی کی نسبت کرنا یہ خود خطا ہے، کیونکہ پرفیکٹ وہی ہوتا ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی خامی نہیں ہوتی ہے، بولو نا یار۔ تو میرا اللہ تو ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے، ہر اوصاف میں میرا اللہ پرفیکٹ ہے، کامل ہے، اور پرفیکٹ کی طرف، کامل کی طرف خامی کی نسبت کرنا یہ خود ایک خامی ہے۔ ایک مثال آپ دیں، اچھا لائٹ آنے سے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ بولو بولو، فائدہ ہوا، لیکن جو لوگ مر رہے ہیں کرنٹ لگ رہا ہے تو جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کیا؟ کرنٹ لگا، انتقال ہو گیا، ان کا کیا؟ آپ کہیں گے بنانے والے کی تو تعریف ہے، غلطی استعمال کرنے والے سے ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا بس، بنانے والے کی تعریف ہے تو میرا اللہ بنانے والا ہے، اس کی تعریف ہوگی، بولو اللہ، میرا اللہ بنانے والا ہے، اس کی تعریف ہے۔ اور اسی طریقے سے اب کرنٹ لگ رہا ہے تو بھائی استعمال کرنے والے کی غلطی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایئر انڈیا کریش ہوا تو بناؤ بنانے والے کی خامی ہے یا اچھائی ہے؟ ارے بنایا جس نے، اچھا سفر دھڑ سے طے ہو جاتا ہے، جو ہے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے، تو آسانی ہے، اس میں بنانے والے کی تعریف ہو گئی، لیکن چلانے والا گڑبڑ کر دیا۔
تو وہ کریش ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا۔ ہم نے کہا بس یہی طریقہ ہے، بنانے والے کی طرف اچھائی کی نسبت ہوتی ہے اور چلانے والے کی طرف خامی کی نسبت ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے متحرک بالارادہ بنا کر اس کے اختیار میں دے دیا، اے انسان تو چلا اور تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اب انسان غلطی کرتا ہے، اس کا مسئلہ ہے، ورنہ میرے اللہ نے تو کمال عطا فرما دیا ہے۔ تو برائی کی نسبت انسان اپنی طرف کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اچھا ہے، اور جو اپنی طرف نسبت نہ کرے سمجھ لینا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اپنے یہاں لوگ ہیں، اچھائی جب ہو جائے تو نہیں بھی رہتے تو کریڈٹ لینے کے لیے تیار، میری وجہ سے، 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 حالانکہ وہ کھڑتا کچھ نہیں ہے۔ جتنے کریڈٹ لینے والے دیکھ لینا، تحقیق کر لینا، کریڈٹ لینے والے 0/سناٹا رہتے ہیں بس۔ کریڈٹ لینے والے اکثر رہتے ہیں، جو کریڈٹ نہیں لیتا ہے نا وہ 0 رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ اسے ہیرو بنا دیتا ہے، اس کے اندر کمال ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے جی۔ تو پورا اعتراض اور جواب سمجھ میں آیا ہے؟ اور سلو بولتے ہیں یار۔ ابھی تازہ انٹرویو ایک ملحد کا آیا، اس نے کہا کہ 16واں اعتراضی ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ کہتے ہو خدا مرنے کے بعد سوال کرے گا، تو نے کیا 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 بتا؟ تو ملحد کہتا ہے، وہ بے دین، وہ مذہب بیزار شخص کہتا ہے کہ میں بھی پوچھوں گا اللہ تعالیٰ سے تو نے کیا کیا کیا۔ یہ جرات ہے، یہ چل ٹھیک ہے، اعتراض کر رہے ہو تم اعتراض کرو گے تو اللہ کے بندے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تم بکواس کرو گے تو تمہاری بکواس کو ہٹانے کے لیے اور تم کو ہٹانے کے لیے بھی تیار ہے، تمہارے نظریات کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تمہارے جیسا ایک بادشاہ بھی گزرا ہے جس کو لوگوں نے اکبر دا گریٹ کہا، لیکن میرے مجدد نے، بولو، جن کو ساری دنیا نے دا گریٹ کہا، اس دا گریٹ کو ختم کر کے ایک خدا کے مذہب کو قائم کیا، اسی کو پروان چڑھایا، اور جس نے بڑھایا اسی کو مجدد البسانی نقشبندی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی تھا مذہب بیزار شخص تھا، دین الحاد قائم کر رہا تھا، بہت سمجھدار تھا۔ دنیا نے اس کو دا گریٹ کہا، دا گریٹ دنیا نے کہا، لیکن ایک اللہ والے نے کہا تمہارے حساب سے گریٹ ہے، ہمارے حساب سے گریٹ نہیں ہے جی۔ تو بولے میں پوچھوں گا اے اللہ تو نے کیا کیا کیا، تو نے کمزوروں کی مدد کیوں نہیں دی، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا، وہ بہت طریقے کے سوالات۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہے تو جواب سوال چبھتا ہوا، لیکن چبھے اس کو جس کے پاس بلڈ پروف جیکٹ نہ ہو۔ یار الحمدللہ ہمارے پاس ایک بلڈ پروف جیکٹ ہے، اسی جیکٹ کو اسلام کہا جاتا ہے، بولو، اسی جیکٹ کو جو ہے نا عقیدہ کہا جاتا ہے، اسی جیکٹ کو آستہ اور عقیدت کہتے ہیں، اسی جیکٹ کا نام ہی جو ہے نا اسلام ہے۔ جو اس میں آ گیا اللہ تعالیٰ ہر تماشے سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، بولو جی۔ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے کہا پہلے ایک بات بتاؤ، کیا تم مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے مانتے ہو؟ کیونکہ تم تو مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا، جب مانتے نہیں تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ کیا مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، تم مانتے ہو کیا؟ اگر مانتے ہو تو مسئلہ ختم، لیکن پھر ایک ہم سوال ضرور کریں گے، کیوں مانتے ہو؟ کیا تمہاری عقل میں بات آئی کہ مرنے کے بعد کیسے انسان زندہ ہوگا؟ بولے عقل میں نہیں، تمہارے مذہب کے اعتبار سے۔ تو ہم نے کہا جب ایک مان لیا ہے تو سب مان لیا، ورنہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، یہ تو نے کہاں سے جانا؟ نہ سائنس بتاتی ہے، نہ کوئی کتاب بتاتی ہے دنیاوی، اگر کوئی بتاتا ہے تو مذہب اسلام بتاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اور بتاتے ہیں، وہ لوگوں ان لوگوں کے یہاں حور پہ اعتراض ہے، بولے 72 حور کیسے ملیں گی، حالانکہ ان کے یہاں خود افسرائیں موجود ہیں، نہیں سمجھے؟ حالانکہ ان کے یہاں خود افسرائیں موجود ہیں، سورگ میں جاؤ تو اتنی افسرا، نرک میں جاؤ تو یہ ہوا۔ ہم نے کہا وہ افسرا کیا ہے یہ؟ ارے حور پہ اعتراض کرنے والے ذرا کم سے کم اپنی گوپیوں پہ غور کر لو اور اپنی افسراؤں پہ غور کر لو۔ تمہارے افسرائے تو خطرے میں آ جائیں گے، لیکن میرے اللہ نے ہمارے لیے جو انتظام کیا ہے وہ حق انتظام فرمایا ہے۔ بس یہ ہماری ایمان ہے، یہ ہماری آستھا ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو تم نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد اگر پوچھے گا تو پہلے بتاؤ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے کیا تم مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ اور مانتے ہو تو پھر تو اور آگے کیوں نہیں مان لیتے؟ مطلب جو اچھا لگے اسے لے لو، جو برا لگے اور سمجھ میں نہ آئے تمہارا چھوڑ دو، یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟
ایمان اسی کا نام ہے، سمجھ میں آیا یا نہ آئے مان لو، ایمان اسی کا نام ہے، سمجھ میں آیا یا نہ آئے مان لو۔ جو سمجھ کر کے مانتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا، جو بغیر سمجھے مانتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بعد میں دیکھا جائے گا، دلیل پوچھو، مصطفیٰ نے کہا ختم، خالی مکہ والے نے یہی تو کہا تھا، ارے راتوں رات گئے راتوں رات آ گئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا جا کے بات کروں گا، پہلے یہ پوچھا یہ بتاؤ کس نے کہا، اور تمہارے ساتھی نے کہا، اگر کہا انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، بولو انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ابو بکر کو اپنی ذات سے زیادہ مصطفیٰ پہ بھروسہ آیا، مصطفیٰ پہ بھروسہ ہے صدیق اکبر کو، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ بھروسہ جتنا بڑا رہا اللہ نے مقام بھی اتنا بڑا دیا ہے، اللہ نے مقام بھی اتنا بڑا دیا ہے۔ تو تم یہ بتاؤ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو یہی اتنا کیوں مانتے، آگے اور مان لو۔ پھر اگر نہیں مانتے ہو تو پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ تم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ تم مانتے ہی نہیں ہو، مسئلہ ختم تمہارا۔ پھر سوال میرا یہ ہے کہ اگر تم بولے نہیں یار میں مانتا ہوں مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا، لیکن یہاں پر آپ کے نبی کی نہیں، آپ کے دین کی نہیں، ایک مفکر کی بات مانتا ہوں۔ ہم نے کہا جتنے مفکر پیدا ہوئے ہیں، جتنے مدبر پیدا ہوئے ہیں، کیا ان کی ہر بات سچ ہوئی ہے؟ کیا ان کی ہر بات حقیقت ہے؟ تو انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے گا 90% حقیقت ہے، 10% گڑبڑی ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ 10% گڑبڑی جہاں ہوتی ہے تم اس کے نظریے کو لے رہے ہو، میرے نبی کی بارگاہ میں ان کی 100% باتیں حق ہو جاتی ہے یار، تو اس کا نظریہ کیوں نہیں لے لیتے جس کے 100% باتیں حق ہو جاتی ہے؟ سائنس نے ابھی بنایا ہے سینسر، میرے مصطفیٰ نے جھولے ہی میں بنا دیا تھا، بولو جس کا سینسر سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ لیٹے جھولے پر ہلا دے چاند کو۔ دنیا نے آج سینسر بنایا ہے، بولے یہاں بٹن دبایا وہاں ٹپ 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 ہو رہی ہے، بولے ایئرپورٹ پہ گیا ہاتھ لگایا پانی آیا، ہاتھ ہٹایا پانی بند ہو گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا کھل گیا، ہٹ گیا بند ہو گیا۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ بولے سینسر سسٹم ہے۔ ہم نے کہا بس کتنا ہے؟ بولے لمٹ ہے اس کی، اتنے جو ہے نا ایریا میں رہنا تو کام کرے گا ورنہ نہیں کام کرے گا۔ ہم نے کہا میرے نبی کا سینسر سسٹم دیکھ لو یار، جھولے پہ لیٹا ہے میرا نبی، انگلی خالی ہلا رہا ہے چاند ہل رہا ہے، بولو ایسے مفکر کی بات کیوں نہیں مان لیتے جس کی 100% باتیں صحیح ہوتی ہیں؟ پھر اس کے بعد نہیں بولے ٹھیک ہے تمہارے نبی کی بات مان لیں، چلو ٹھیک ہے۔ دیکھو کیسے چلا معاملہ، کیا مرنے کے بعد تم مانتے ہو کہ زندہ ہوگے؟ تو دو صورتیں، یا تو نہیں مانتے، تو نہیں مانتے تو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں تم کو، اور اگر مانتے ہو تو کیوں مانتے ہو، کس کی وجہ سے مانتے ہو؟ بولے کسی مفکر کی بات مانتا ہوں۔ میں نے کہا مفکر میں دو طرح کے لوگ آئیں گے، کچھ لوگوں کی باتیں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے نا، 10% غلطی ہونا ہی ہے وہاں پہ۔ جب غلطی ہو رہی ہے تو ایسے آدمی کو چھوڑنا جس کی غلطی ہو رہی ہے، ایسے کو پکڑ لو نا جس کی 100% باتیں سچ ہو رہی ہیں، بولا ٹھیک ہے چلو تمہارے نبی کی بات مان لیں۔ ہم نے کہا نبی کی بات مانو گے تو قیامت کے دن تم کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا، تمہارے منہ میں تالا لگ جائے گا تو بول نہیں سکتے ہو۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا اس دن تو نہیں بولے گا، تیرا ہاتھ بولے گا، بولو اسے تو نہیں بولے گا، تیرے ران بولے گا، اسے تو نہیں بولے گا، تیرے اعضاء تیرے خلاف کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج مہر لگا دوں گا انسان کے ہونٹوں پہ، منہ پر مہر ہوگی خاموشی کی، بول نہیں سکتے انسان، سب خاموش ہوں گے۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو بولنے کی توفیق دے گا، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے۔ بولے یہ تو ہمارے کنٹرول میں۔ ہم نے کہا جو تیرے کنٹرول میں زبان ہے اس پہ تو مہر ہے، یہ اللہ طاقت دے گا ہاتھ کو بولنے۔ تو اگر ہمارے نبی کی سنتا ہے، نبی کی مانتا ہے، تب ایسی صورت میں معاملہ یہ آئے گا کہ اس وقت تو مہر ہوگی، اس وقت بول نہیں سکتا ہے۔ جب بول نہیں سکتا ہے تو پوچھے گا کیسے رب کی بارگاہ؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو بول دینا یار۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ان کے اعتراض ذرا ذرا سے رہتے ہیں نا، جی ہتیا والے بہت پریشان کرتے ہیں، ابھی اس پہ آ رہا ہے، یہ سبزی بھاجی بیچارے نہیں کھا سکتے، سبزی بھاجی بھی کھائیں گے لفڑے میں جائیں گے،
کیونکہ کسان سے پوچھنا سبزی بھاجی تیار کرنے کے لیے کتنے کیڑے مکوڑوں کو مارنا پڑتا ہے، کتنی جیو ہتیا کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ لفڑے میں آ جائے پھر تو بھوکے مرنا پڑے گا۔ بولے ہم جیو ہتیا پاپ، تو آپ ان کا لفڑے میں آ گئے، کیا کھا رہے؟ بولے گیہوں۔ ہم نے کہا کیا مار کے بنائے؟ بولے کیسے مارتے بھی بتا رہا ہوں۔ پھر ان کا ایک اعتراض آیا، 17 اعتراض جواب سمجھ میں آیا؟ 16 بہت سلو ہے یار۔ 17واں اعتراض، بولے جب تمہارا خدا، الحمدللہ پہلے بتا دے رہا، ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور ہمارے خدا کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ایسی حکمت ہے کہ ہر چھوٹے بھیجے میں آ جائے سمجھنے ضروری نہیں ہے، اور بڑی بات ویسے بھی چھوٹی چیزوں میں نہیں آتی، بڑی بات چھوٹی چیزوں میں نہیں آتی ہے۔ چھوٹا ظرف بڑے سامان کو نہیں سما سکتا، تو میرے اللہ کی حکمت بہت بڑی بڑی ہے۔ انسان جو ناصب بنا بیٹھا ہے اس کا دماغ بہت چھوٹا سا ہے۔ ارے 12ویں کی کتابیں اگر کے جی اور سینئر جونیئر کے بچوں کو پڑھائے تو کیا سمجھیں گے وہ سب؟ ارے 12ویں کی بات ہے، سینئر جونیئر کے بچے نہیں سمجھ پاتے، تو ہم نے کہا دین کی باتیں دنیا والے کیسے سمجھ پائیں گے؟ آپ دین کی باتیں دنیا والے کیسے سمجھ پائیں گے؟ اور ذرا دیکھو تو ان کا اعتراض 17واں یہ ہے کہ خدا جب قادر ہے، اتنا قادر ہے، اتنا پاورفل ہے کہ وہ کلمہ کن سے جو چاہے وہ پیدا فرما دے، تو جب کلمہ کن سے یعنی کن ہو جا یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سب کرنے پہ قادر ہے، تو اس نے رسولوں کو کیوں بھیج دیا؟ پیغمبروں کو اس نے کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کن سے مسلمان نہیں بنا سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کن سے لوگوں کے دماغ میں اپنے احکام کو نہیں ڈال سکتا؟ اللہ قادر ہے اس بات پر، تو اس نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا، رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی پیغمبروں کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی رسولوں کو بھیجنے کی؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، سوال تمہارا ہے، جواب ایک آستھا والے کا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ تو پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہمارا اللہ قادر ہے بلا شبہ، اور وہ چاہے تو کلمہ کن سے سارے انسانوں کو مسلمان بنا دے رہے، لیکن وہ امتحان لے رہا ہے، آزمائش میں رکھا اس نے۔ اب یہ کہ پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ پھر ایک تمہید، جواب سے پہلے کیا ہے؟ ایک تمہید۔ گھر میں روٹی بنتی ہے، غور سے بولو، ڈائریکٹ اگر روٹی آگ پہ رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، جل جائے گی۔ ابے تو جلانا ہی تو ہے تبھی تو پکے گی۔ بولے ڈائریکٹ رکھیں گے حضرات تو روٹی جل بن جائے گی، کھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ تو ہم نے کہا پھر کیا رکھا جائے؟ بولے آگ اور روٹی کے درمیان توا رکھ دو، توا کا وسیلہ آئے گا، روٹی پک جائے گی، جتنی آنچ اس کو چاہیے اتنی آنچ ملے گی روٹی کو، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ مطلب روٹی خراب نہیں ہوگی، اس قابل نکلے گی کہ ہر انسان کھا سکے گا، ہر انسان اس کو ہضم کر سکے گا، ورنہ ڈائریکٹ رکھو گے جل جائے گی۔ سمجھ آیا؟ اور ایک مثال لے لو، بولے لائٹ ٹہل رہی ہے، پاور ٹہل رہا ہے، کہاں پہ ٹہل رہا ہے؟ بولے وائروں کے اندر۔ ہم نے کہا ڈائریکٹ انسان پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا پکڑ کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو آدمی بولے گا حضرت میں تو وائر لگا دوں گا، پلاسٹک چڑھا دوں گا، جیسے پلاسٹک چڑھایا آپ پکڑ لیا، کوئی ٹینشن ہے؟ تو وائر نے آ کر کے پاور کو کنٹرول کیا، انسان پکڑ لے رہا ہے۔ تو ایسے ہی میرا اللہ بڑا پاورفل ہے، انسان بڑا کمزور ہے، ڈائریکٹ پہنچتا تو احکام سمجھ میں نہیں آتے، تو میرے اللہ نے سمجھانے کے لیے پیغمبر اور رسولوں کو بھیج دیا ہے۔ میرے اللہ نے پیغمبر اور رسولوں کو بھیج دیا، کیوں بھیجا؟ تو کہا بیچ میں وسیلہ بنا کر کے بھیج دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وسیلے کی ضرورت ہمیشہ ہے نا؟ وسیلے کی ضرورت ہمیشہ ہے، تو ادھر والا بھی گیا ادھر والا بھی گیا، اللہ نے پیغمبروں کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ بولو یار، لیکن یہ بڑا ڈینجر آدمی ہے۔ ایک اور مثال دے کر مثال ہے، گرمی کے دنوں میں دھکالے کے پیریڈ میں کوئی سورج دوپہر میں دیکھ لے گا، لیکن کالا کالا چشمہ لگایا، بڑھیا سورج نظر آیا، ہم نے کہا واہ واہ واہ، اتنا پاور تھا سورج کا کہ آدمی بغیر چشمے کے نہیں دیکھ پا رہا تھا، جیسے کالا کالا لگایا چشمہ دیکھ لے رہا ہے۔ تو ہم نے کہا آنکھ کمزور ہے، پاورفل روشنی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی واسطہ چشمہ لگایا اب برابر دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ بولو یار،
ہم نے کہا بس ایسے ہی مخلوق کمزور ہے اور خالق بہت پاورفل ہے، بہت قدرت والا ہے، بڑا قادر ہے، تو ڈائریکٹ اگر کنیکشن ہوتا تو نقصان ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور پیغمبروں کا واسطہ بھی چھڑا دیا ہے۔ پھر یہ کھڑا ہوا، بولے یار وہی بات تو ہو گئی، ابھی جواب کہاں ہوا؟ تو ابھی جواب کہاں ہوا؟ ارے اللہ قادر ہے تو ضرورت کیا ہے انسانی کو اس قابل بنا دے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے کہا انسانی کو تو قابل بنا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ رسول کہاں سے آ رہے ہیں؟ نبی کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو نے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا الحمدللہ جو انسان کامل ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، اللہ انہی کو تو رسول اور نبی بنا رہا ہے۔ اور اللہ بتا رہا ہے انسان برابر نہیں ہے، انسان برابر نہیں ہے۔ پھر بولے یار تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں خامی آ رہی ہے۔ بولے کیسے؟ بولے یار کنیکشن۔ ہم نے کہا نہ اللہ کی قدرت کامل ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب آپ چولہا جلاتے ہو آگ میں خامی ہے کہ روٹی میں خامی ہے؟ جلتی کون ہے؟ روٹی کی آگ جلاتی ہے، آگ جل رہی ہے تو آگ میں پاور ہے، روٹی جائے گی تو جل جائے گی، تو خامی کس کے اندر ہے؟ روٹی کے اندر۔ ایسے ہی وائر میں پاور دوڑ رہا ہے، اگر آدمی برہنہ وائر چھو لے تو جل جائے گا، تو خامی کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر، پاور میں نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آدمی کی آنکھوں میں خامی ہے، اللہ کی سورج کے اندر خامی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ قادر ہے، بڑا پاورفل ہے، خامی انسان میں ہے، اور جس میں خامی ہے اسی کے سپورٹ کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی کمزور ہو تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان کمزور تھا، اسی کو سہارا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبروں کو بھیج دیا۔ تو رسول اور پیغمبر ہمیشہ سہارا دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے ان کو سہارا دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کو پہنچانے کے لیے۔ تو پھر یہ کھڑا ہوا یہ ملحد، یہ پھر اعتراض نے کیا، بولے وہ مولا صاحب تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے خدا جو ہے نا مجبور ہے۔ کیوں؟ بولے بغیر واسطہ بندوں تک احکام پہنچا نہیں سکتا۔ ہم نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے بتایا ہے کہاں سے کیا پانا ہے، اس نے بتایا کہاں سے کیا پانا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مثال لے لو، سونے کے کان سے ہمیشہ سونا ملے گا، پانی کے پنگھٹ سے ہمیشہ پانی ملے گا، کھانے کے لنگر سے ہمیشہ کھانا ملے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں الگ الگ سامان میں رکھ دی ہیں، یہ یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے قہر کے مظہر ہے۔ آنکھ کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑا غالب ہے، اور پانی کو دیکھو تو لگتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے اور بڑا کریم ہے۔ روزی کو دیکھو سکون مل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کنویں کو پانی کا خزانہ بنا دیا، آگ کو جلانے کا خزانہ بنا دیا، تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنے رازوں کا خزانہ بنا دیا ہے۔ تو کنویں کے پاس جانا کیا اللہ کی قدرت کا انکار ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگ کے پاس جانا اللہ کی قدرت کا انکار ہے؟ نہیں، اللہ کو قدرت والا مانتے ہیں، کنویں کے پاس پانی لینے جا رہے ہیں۔ تو ویسے ہی انسان پیغمبروں کے پاس جا رہا ہے، یہ مان کر اللہ نے انہیں احکام اور اپنے رازوں کا خزانے کا مالک بنا دیا۔ اسی کو میرے نبی نے یوں کہا، اے لوگو سنو، اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، اے لوگو سنو، میرے اللہ نے سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے، بڑے راز ہیں، اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال دیا ہے۔ جی، اور بہت سارے اعتراض پھر یہ کھڑے ہو گئے۔ اعتراض چونکہ دیکھنا آپ غور کرنا، یہ ایک روٹ پہ نہیں چلتے، یہ پگڈنڈیوں میں جب تک جائیں گے نہیں ان کو ہائی وے پسند ہی نہیں آتا، سیدھا سیدھا چلنا ہے، ایک دم نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پگڈنڈی میں گھومیں گے ضرور، ٹیڑھے میڑے، جہاں ایک جواب ملے گا فوراً ایموشنل کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ اعتراض کیا، یار قربانی کیوں کرتے ہیں یار، سبا وہی
قربانی کیوں کرتے ہو یار، جیو ہتیا کیوں کرتے ہو یار؟ بے زبان جانور کو، حالانکہ زبان ہے اس کے پاس، حالانکہ زبان ہے اس کے پاس. بولے اچھا زبان ہے، کہیں بولتا ہے. ہم نے کہا تم نہیں سمجھ پاتے ہو، دھارمک بن جاؤ تو معلوم ہو جائے گا. بولے کیسے؟ ہم نے کہا جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جانوروں کی بولی کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور میرے نبی کے دور میں نہ جانے کتنے آ رہے ہیں درخت جانور، ہم مصطفیٰ سے شکایت کر رہے ہیں. ایک اونٹ آ گیا، چلا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، جا رہا ہے. صحابہ نے کہا حضور کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ اس کا مالک کون ہے؟ پتہ لگایا گیا فلاں بدو اس کا مالک ہے. آقا نے فرمایا اس کو بلاؤ میرے پاس. بلایا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے. مصطفیٰ نے فرمایا ابھی تمہارا اونٹ آیا تھا، وہ مجھ سے شکایت کر کے گیا ہے کہ میرا مالک اس سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، لہٰذا اس سے کام کم لو اور چارہ بھی اس کی خوراک کے حساب سے دو. بولو نا یار، یہ میرا نبی، یہ میرا نبی، یہ مہربان نبی کی شان ہوتی ہے یار. جو زندہ اور بچیاں گاڑی جا رہی تھی، ان بچوں کو مصطفیٰ نے رحمت بنا دیا. جن بیواؤں کو تم شوہر کے ساتھ مر جائے شوہر تو چتا پہ جلا کر ستی کر دیتے تھے، انہی بیواؤں کو مصطفیٰ نے نکاح کرنے کا حق عطا فرمایا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کی رحمت. مصطفیٰ کی رحمت میں بات کرنے پہ آؤ گے تو وہ پتریلے علاقے کو مصطفیٰ نے رحمت کا گہوارہ بنا دیا. پتریلے علاقے کو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بولے یار یہ قربانی ابھی بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے. یہ ملحد کا اعتراض ہے. اپنے تو اتنی دماغ میں بات بیٹھتی ہے، سمجھ میں آوے نہ آوے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو اللہ کے کنٹرول میں دے دیا بس. سمجھ میں، یہ آستھا ہے میری. لیکن لاجیکل بات کریں گے تو جواب دیں گے. بولے جیو ہتیا، کیا بے زبان جانور کو ذبح کرنا اچھی بات ہے؟ جیو ہتیا اچھی بات ہے. یہ اعتراض کر رہے ہیں. اچھا بول کون رہا ہے؟ جن کے یہاں ہجومی تشدد عام بات ہے. بول کون رہا ہے؟ جن کے یہاں مارنا پیٹنا عام بات ہے. بول کون رہا ہے؟ جن کے یہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہوم میں لے جا کر کے ڈال دو. وہ بول کون رہا ہے؟ جن کے یہاں بچیاں پیدا ہوں، بچہ اگر معلوم ہو جاوے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے تو وہیں پہ اس کو مار دیا جائے. بول کون رہا ہے؟ یہ وہ شخص بول رہا ہے نہ جانے کتنے ہتھیاریں کر رہا ہے. وہ اعتراض کر رہا ہے. پھر بھی اگر بات کرو گے قربانی کیوں کرتے ہو، ذبح کیوں کرتے ہو، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کیا کھاتے ہو؟ بولے میں تو سبزی کھاتا. میں نے کہا کون سی سبزی کھاتے؟ بولے سبزی کھاتا، پھل کھاتا، یہ کھاتا، گوشت تھوڑا نہیں کھاتا. ہم لوگ نان ویج لوگ نہیں ہیں، ویجیٹیرین ہیں. ہم نے کہا بھیا اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، خالی ایک ہی سوال ہے خالی، کہ بتاؤ پودوں کو جب کھیت تیار کیا جاتا ہے، سبزیاں تیار کی جاتی ہیں، پھلوں کے لیے پودوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس میں جراثیم لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اس میں کیڑے مکوڑے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ جتنے کاشتکار ہیں جا کر کے آپ پوچھ لو ان سے، تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں بہت سارے کیڑے لگتے ہیں، بہت سارے مکوڑے لگتے ہیں، بہت سارے. ابھی کچھ کیڑوں کے نام بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک لیسدار کیڑا ہوتا ہے جو پودوں کا رس چوستا ہے اور پتے اس کی وجہ سے مڑ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. دوسرا سفید مکھی جو وائرس پھیلاتی ہے جس کی وجہ سے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. تیسرا ایسے ایک وہ کیڑا ہوتا ہے جو پھل اور نر پتے خراب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پوری فصل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. ایسے ہی اور بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو مارنے کے لیے باقاعدہ دوائیں بکتی ہیں کرشی اسٹور میں. جہاں پہ کھیتی باڑی کے سامان ملتے ہیں وہاں پہ اسٹور میں باقاعدہ کیٹناشک، یہ کیڑا مارنے والی دوا، یہ وہ مارنے والی دوا. ہم نے کہا یہ کیڑا جیو ہے کہ نہیں؟ ایک سیب پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے کیڑوں کو تم نے مار ڈالا. تھوڑی سی خالی بھنڈی پیدا کرنے کے لیے، آلو پیدا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جراثیم کو تم نے مار ڈالا. نہ جانے کتنے جیو ہتیا کر رہے ہو، تب جا کر کے سبزی تمہارے سامنے آ رہی پھر کھا رہے ہو. اچھا کھیت میں پانی دو تو چوہے کا سوراخ ہے، بیچارہ چوہا مر گیا. سانپ کا سوراخ ہے، سانپ مر گیا. نہ جانے کتنے جانور مرتے ہیں ایک پودا تیار کرنے کے لیے، اور اس پودے سے تم کو پھل ملتا ہے، برابر کھا رہے ہو. واہ،
تو ویجیٹیرین بھائی یہ بتاؤ یہ سبزی کیسے تیار ہوتی ہے؟ کیا کیڑے مکوڑے نہیں مارے جاتے ہیں؟ بولے نہیں نہیں مارے جاتے۔ ہم نے کہا تم کسان ہو؟ بولے نہیں۔ ہم نے کہا تم نے تیار کیا؟ بولے نہیں۔ ہم نے کہا جاؤ کسان سے پوچھو تو بتائے گا نہ جانے کتنی ہم نے دوائیوں کو ڈالا، کیڑے مکوڑے مرے، چپ دا کر کے ہم نے فصل کو تیار کیا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا یار۔ اب جیو ہتیا پاپ نہیں ہے تو پھر تو سبزی کھانا بند کرنا پڑے گا۔ اب سبزی بھی نہیں کھا سکتے، ویج بھی نہیں، نان ویج بھی نہیں، تو پھر کیا کھائیں؟ ہم نے کہا ہوا آتی ہے اس کو منہ کھول کے رکھو گھر، ہوا آتی ہے منہ کھول کے رکھو، کھاؤ پیٹ بھرو۔ بولے ہوا میں جیو نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم لوگ سمجھو بھائی، سمجھ میں اگر آ رہا ہے تو ایک بار بول دینا یار۔ اور پھر دوسری چیز بولے سر میں جو ہو گئی ڈینڈرف، جو ہو گئی جو، تو جو مارنے کے لیے دوا لے آئے۔ ابے وہ بھی تو جیو ہتیا ہے۔ مچھر کاٹ رہا تو مچھر مارنے کے لیے ٹینس لے کے آ گئے، وہ جیو ہتیا۔ کھٹمل کاٹ رہا تھا اس کے لیے لے کر کے آ گئے، وہ بھی جیو ہتیا۔ بہت سارے اسپرے آ گئے، اسپرے مارو مچھروں سے نجات پاؤ، اسپرے مارو کھٹملوں سے نجات پاؤ، اسپرے مارو مکھیوں سے نجات پاؤ۔ مطلب سب سے نجات پانے کے لیے اسپرے جو بنا ہے، بنانے والی کمپنی ایک نمبر کی ہتھیارن ہو جائے گی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جیو ہتیا اگر تم پاپ کر رہے، لیکن کون سا جیو ہے جس کو ذبح کرنے کی اجازت اسلام سے آ کے پوچھنا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ ہاں، تو تم یار، ہم لوگ ادب کے دائرے میں کتنی محبت سے ہم لوگ ذبح کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ہے قتل، ایک ہے ہتیا، ایک ہے ذبح، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہتیا اور قتل کسی کا بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اور ذبح حلال جانوروں کا بھی ہوگا۔ بولو نا یار، حلال ہی جانور کا ہوگا۔ کوئی کسی نے کہا چوہے کو پکڑ بسم اللہ اللہ اکبر، ہم نے کہا ذبح نہیں ہے بھائی، یہ چوہا ذبح نہیں ہوگا۔ بولے کیوں؟ بسم اللہ تو پڑھے تھے۔ ہم نے کہا لاکھ بسم اللہ پڑھو، چوہا حرام ہے، اور حرام کو کتنا بھی ذبح کرو وہ ذبح نہیں ہوتا، وہ قتل کہلائے گا۔ ذبح کہلائے گا اسی کا جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بول دینا ہے۔ اور قتل اور ہتیا کسی کا بھی، سمجھ میں آیا؟ کوئی آیا بولے کتا شریف، بولے کیا وہ کتا شریف کیوں ہو گیا؟ بولے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا تھا۔ ہم نے کہا کتنے بار بسم اللہ پڑھے، وہ شریف نہیں ہوگا، اس کا قتل ہی ہوگا۔ تو قتل اور ذبح میں فرق سمجھ میں آیا؟ ذبح اسی جانور کا ہوگا جس جانور کو کھانا حلال ہے، اور قتل ہر اس چیز کا ہو سکتا ہے جس میں جان ہو۔ جیسے کہ تم نے پودوں کو تیار کرنے میں کیڑے مکوڑوں کو مارا تو وہ قتل ہے، ذبح نہیں ہے۔ تم نے جو ہے مچھر کو مارا، وہ قتل ہے، ذبح نہیں ہے۔ تم نے مکھی کو مارا، یہ قتل ہے، ذبح نہیں ہے۔ ایسے ہی جب بھی کوئی بھی جانور مارا جائے تو اس کو قتل کہا جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مسلمان حلال جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ قتل نہیں، اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ بولو۔ پھر بولے یار قربانی اور ذبح میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا وہ بھی سمجھ لو آپ، تھوڑا سا فرق ہے۔ بولے کیسے؟ ہم نے کہا جیسے حلال جانور کو ذبح کرنا یہ ذبح کہلاتا ہے، حلال حرام دونوں کو کرو تو یہ قتل کہلاتا ہے، ویسے ہی جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، بہت سے جانور حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہوتی ان کی۔ ہمارے مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ زور سے بولا نا یار۔ ہاں، مرغی حلال ہے لیکن قربانی ہوتی ہے کیا؟ تو مرغی ہمیشہ ذبح ہوگی، قربان نہیں ہوتی، قربانی نہیں ہوتی اس کی، ذبح ہوتی ہے مرغی۔ تو کہا قتل ہر جاندار شے کو اگر کسی نے مارا تو یہ قتل کہلائے گا، اور جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کرو تو یہ ذبح کہلائے گا، اور جن کی قربانی کرنا جائز ہے ان کو ذبح کرو تو یہ ذبح کرنا نہیں بلکہ قربانی کہلائے گا۔ بولو میرے اللہ نے قید لگا دی، اس کی کرو، اس کی کرو، یہ کرو۔ سمجھ میں آیا؟ بولے یار یہ فرق کیوں کرے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، آپریشن۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے ہاتھ کا آپریشن کرنا پڑے گا، بیچارے پاؤں کا آپریشن کر دیے، تو بتاؤ آپریشن نہیں ہے؟ یہ غلط کر رہے ہو نا یار۔ جس کی اجازت ہے اسی کو کرو نا، ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کی اجازت ہے، تم نے پاؤں کو کیوں کر دیا؟ تو کہا جس کی اجازت ہے اسی کے آپریشن، اس سے ہٹ کے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا جس کی اجازت ہے اس کو ذبح کرنا یہی ذبح کہلاتا ہے۔ بولو اس کے ہٹ کے کرو گے تو یہ قتل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دم مثال بیٹھ گئی ہے۔ اب لاجیکل گفتگو کر لو،
اور لاجیکل گفتگو. ہر کمزور بڑے کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جب بھی آدمی سبزی اگانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم؟ دانے کو لاتا ہے اور دانے کے لیے زمین کو قربان کرتا ہے. کیسے؟ کھدائی کر رہا ہے، جتائی کر رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، کھیت کو دانے کے لیے قربان کر رہا ہے. پھر دانے کو ڈالا اس کے اندر، اب دانا نکلا. اب دانا جیسے ہی نکلا، دانا جانور کے نام پہ قربان ہو گیا کہ دانے کو جانور کھا رہا ہے. اور جانور جب بڑا ہو گیا تو اب جو جانور سے پاورفل ہے وہ کھا رہا ہے. تو ایسے ہی ہر چھوٹا بڑے کے نام پہ قربان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. دیکھ لو مثال کے طور پر باڈی گارڈ ہوتا ہے نا، سیکورٹی گارڈ، ہمارے پی ایم سی ایم صاحب کا باڈی گارڈ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ پی ایم صاحب کے نام پہ، سی ایم صاحب کے نام پہ اپنے کو قربان کرتے ہیں. کچھ ہوگا تو پہلے گولی میرے سینے پہ لگے گی. تو ہر چھوٹا بڑے کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. ویسے اسلام نے بھی ایک دستور بنایا کہ کچھ جانور ہیں جو انسان کے نام پہ قربان ہوتے ہیں. بولو نا یار، ہے نا؟ کچھ جانور ہیں جو انسان کی سیفٹی کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں. انہی جانوروں کو ذبح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ذبح کا لاجیکل طریقہ، کچھ لوگ ہیں اب تو معاہدے بھی ہوتے ہیں، بھائی حلال میٹ آئے گی آپ کے پاس، حلال میٹ آئے گا آپ کے پاس. ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، جیو ہتیا ہے یا نہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ لوگ دیکھیں. ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے. ہم خالی یہ کہ ہم کرتے ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ایک بات یہ کہ ذبح کرنے کا طریقہ، تو اب دنیا میں دو طریقے رائج ہو چکے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ مارو ایک ہی جھٹکے میں پوری گردن الگ. ایک ہی جھٹکے میں پوری گردن کیا ہو جائے؟ الگ. کچھ لوگ تو چھری سے بھی ذبح نہیں کرتے، کچھ لوگ تو دانت سے کاٹ کے ذبح کرتے ہیں. ویڈیوز وائرل ہیں یار. ایک طریقہ یہ چل رہا ہے. دوسرا طریقہ ہم لوگوں کا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جانور کو پہلے چارہ کھلاؤ، جانور کو پانی پلاؤ، جانور کو پہلے باندھو، پھر جانور کو گراؤ، پھر چھری تیز کرو، چھری تیز کر کے جب اس کے بعد نسوں کو کاٹو، نسیں کاٹ لی جائیں گی، خون نکل جائے گا، دماغ جو ہے کام کرنا بند کرے گا، سن ہو جائے گا، جانور بے ہوش ہو جائے گا، اور بے ہوشی کے عالم میں پھر اس کا انتقال ہوگا. معلوم یہ ہوا دو طریقے چلتے ہیں، لیکن سائنس کون سے طریقے کو پسند کرتی ہے؟ تو سائنس اس طریقے کو پسند کرتی ہے جو طریقہ اسلام نے عطا کر دیا ہے. بولو یار، کیوں سائنس اس کو کیوں پسند کرتی ہے؟ دو وجہ. پہلی وجہ کیا ہے؟ جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے. ڈائریکٹ جھٹکا مارتے ہیں، مارے گردن الگ، جیسے ہی مارے گردن الگ تو جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب آدمی باندھ کر کے لٹا دیتا ہے، نسیں کٹتی ہیں تو خون کے دوران کی وجہ سے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو جانور بے ہوش ہو جاتا ہے. اور جب بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوش ہونے کے بعد روح نکلتی ہے تو اس کو درد کم ہوتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ جب آدمی جانور کو گراتا ہے تو پوری طاقت وہ لگا دیتا ہے، اور طاقت لگاتا ہے تو جو خون دوڑتا ہے اور اسپیڈ میں دوڑنے لگتا ہے، اور اسپیڈ میں دوڑنے لگتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے اس خون کے اندر بیماریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں. جھٹکا مارو تو پورا خون نہیں نکلتا، لیکن سلٹا کر کے ذبح کرو تو بیماری سارے خون کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے. بولو فرش گوشت ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اچھا، جو یہ لاجک سمجھتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا یہی والا کھاتے ہیں. جی، تو یہ ہے اسلام کا طریقہ کار. اب سمجھ میں آ گیا؟ سبزی بھاجی تیار کرنے میں جیو ہتیا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا یار، ہوتی ہے نا جیو ہتیا. اب ہم نہیں بولیں گے بلی کون دیتا ہے، ہم نہیں بولیں گے کہ بلی کیوں چڑھاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. اب ایک اعتراض بڑا خطرناک اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ کچھ بزرگوں کے بارے میں ہے، جیسے پہلے ایک روایت سنا دوں پھر تبصرہ کروں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حافی مطلب پاؤں میں چپل نہ پہننے والے، جوتا نہ پہننے والے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ وہ بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے چلتے رہتے تھے. تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بغیر چپل کے کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آئے وہاں پر بغیر چپل کے جاتے ہیں.
کہا کیوں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس طوا میں فرمایا تھا اخلا نعلیک، اے موسیٰ نعلین کو اتار کر کے آنا۔ معلوم یہ ہوا جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہو وہاں پر بغیر جوتے بغیر چپل کے رہتے ہیں۔ مجھے تو پوری دنیا میں میرے مولا کی تجلی نظر آتی ہے، بولو اس لیے میں ہمیشہ برہنہ پاؤں رہتا ہوں، بغیر چپل بغیر جوتے کے رہتا۔ اب یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، کچھ لوگ جو ہے نا مسجد میں جوتا پہن کے چلنے کے کرتے نہیں چل رہے ہیں تو مسجد حرم میں چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تجلی وہاں پر بھی ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ یار جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہر جگہ ہے نا، تو جس میں تجلی ہے وہ بھی خدا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے وہ بھی خدا ہے۔ جب وہ بھی خدا ہے تو مسلمان 18,000 خداؤں کو مانتا ہے، 18,000 عالم ہے تو مسلمان 18,000 خداؤں کو مانتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اور غیر کو دیکھو 2-4 خدا مانے بولے مشرک۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ بولے تمہارے بزرگوں کے بارے میں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ وحدت الوجود۔ تو اعتراض تو بڑا خطرناک کیا۔ ہم نے کہا یار تم نے سمجھا نہیں، جب آدمی سمجھتا نہیں نا تبھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو ایکسیڈنٹ کبھی نہیں کرے گا۔ بولے پھر کہا یہاں 2 باتیں۔ نمبر 1 مثال پہلے لے لو، ایک ہے انسان، ایک ہے انسان کا فوٹو، دونوں ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ اب آج کے دور میں کیا سمجھانا؟ کاپی پیسٹ۔ انسان رہے، اگر متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، تو وہ اگر کہیں بیٹھ جائے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بولو یار۔ لیکن اگر فوٹو ہو کسی کا بھی ہو، کسے باشد، کتنے اپنے آپ کو بولے میں پہنچیل، میں یہ میں وہ، کتنا بولتا رہے، لیکن ہم اس کی بولی پہ دھیان نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے والے نے کچھ اور بول دیا ہے، بولو۔ اور دنیا میں اس کی بولی نہیں چلتی ہے، مدینے والے کی بولی چلتی ہے، اور ہم کو مدینے والے کا فتویٰ لگتا ہے، سب کا تو نہیں لگتا۔ تو مدینے والے نے بتایا کیا؟ جہاں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو فریم کرا کے مت رکھنا آپ کسی کے فوٹو، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے فوٹو اور ایک ہے کیا؟ اصل، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم نے کہا ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کی تجلی، ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ کی تجلی۔ ہر چیز خدا نہیں ہے، ہر چیز خدا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہا ہر چیز خدا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہو گیا۔ ہر چیز خدا ہے تو خود خدا کیوں نہیں؟ اگر تم یہ کہو ہر چیز خدا ہے تو خود خدا کیوں نہیں؟ انسان کیوں خدا نہیں؟ اس لیے ہر چیز خدا نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، ہر چیز میں اللہ کی تجلی اور جلوہ ضرور ہے، بولو نا یار۔ بولے وہ کیسے مولانا؟ ہم نے کہا وہ ایسے کہ کرتا دیکھو تو ٹیلر یاد آتا، اور سلو بولے یار، کرتا دیکھو تو ٹیلر یاد آتا، جوتا دیکھو تو بنانے والا یاد آتا، مسجد دیکھو تو بنانے والا یاد آتا، مصلی دیکھو تو نمازی یاد آتا، بچے دیکھو تو ماں باپ کے یاد آتی ہے۔ مطلب دیکھ کر کے کسی نہ کسی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھو تو پتہ چل جاتا ہے خدا بنانے والا موجود ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کی تجلی نظر آتی ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا ہے۔ بولے تمہارے اندر تمہارے استاذ کی شبیہ نظر آتی ہے، استاذ کی شبیہ تو استاذ اور ہے، استاذ کی شبیہ اور ہے۔ ابے تمہارے اندر تمہارے ابا کی جھلک نظر آتی ہے، ابا اور ہے، ابا کی جھلک اور ہے۔ تو کہا ویسے ہی ہر چیز کا خدا ہونا اور ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی تجلی کا نظر آنا اور ہے۔ سمجھ آیا؟ اللہ کا ہوں، اگر کسی نے کہا ہر چیز خدا ہے تو وہ مشرک ہو گیا، اور غیروں کا معاملہ یہی ہے، ہاں سب کو بنائے بیٹھے، جو مل گیا ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھو تو اللہ کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پچھلے ہفتے میں 2 باتیں وضاحت طلب تھی، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا۔ پہلی کیا؟ کمپنی بنانے والا، موبائل کمپنی نے بنایا تو موبائل کے اندر کمپنی نہیں ہے، تو بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے اندر نہیں ہوتا ہے، تو اللہ نے دنیا کو بنایا
تو دنیا میں اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ اللہ نے وقت کو بنایا، اللہ وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ بول دو یار۔ تو سامنے والا تھوڑا سے کھڑا ہوا، بولے ہو مولانا کیا بات کر رہے، دو اعتراض کر رہا ہوں میں تو دیکھتا ہوں کچھ موبائل میں کمپنی کا ویڈیو رہتا ہے، تو پھر ابھی سمجھا چکا ہوں، مثال یہ دی ہے نا، خدا ہونا اور ہے، خدا کی تجلی اور ہے۔ تو کمپنی ہونا اور ہے، کمپنی کا ویڈیو ہونا اور ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو موبائل میں ویڈیو ہے، کمپنی نہیں ہے۔ ویڈیو ہو سکتا ہے، بولے اس میں تو نقشہ ہے پورا، جیسے سرچ کرو پورا ہمیں جب ویڈیو ہی آئے گا، نقشہ آئے گا، کمپنی تھوڑی نہیں آئے گا اس کے اندر۔ بولے پھر تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو تم کیوں کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے، مکان و مکانیات سے پاک ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن جواب دینے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے۔ بولا نا ہونا چاہیے جی۔ تو اب یہ بتائیں مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم یہی بولتے ہیں کیا؟ جسم و جسمانیات سے وہ پاک ہے۔ ایک جملہ میں بول رہا ہوں اور ابھی سمجھنا بڑا ٹینشن آسان ہے۔ جاؤ تم کام کرو، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے۔ میں نے بولا ایسے میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، اور بھائی صاحب مسجد میں نہیں ہے، چلے گئے 40 گاؤں پھاٹے، وہاں بول رہے ٹینشن مت لو، مس بھائی صاحب کا ہاتھ میرے اوپر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ بولیں گے ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب ہاتھ ہے، مطلب بیک اپ ہے، سپورٹ ہے۔ جاؤ ڈرنا مت، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، مطلب میرا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات سے پاک ہے، لیکن اے بندہ اللہ سے تیرا گھبرا لاما، تو جو بھی کرتا ہے نا، تیری نس جانے نہ جانے تیرا اللہ ضرور جانتا ہے۔ بولو تیرا اللہ ضرور جانتا ہے۔ تو علم کے اعتبار سے اللہ قریب ہے، جیسے سپورٹ کے اعتبار سے مس بھائی صاحب نے کہا ہاتھ اوپر ہے، قریب ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا یار۔ تو یہ جملے کچھ مجازی ہوتے ہیں، کچھ حقیقی ہوتے ہیں، کبھی کبھی جملہ بول کر اس کا مجازی اور لازمی معنی لیا جاتا ہے۔